میں عرض کر رہا تھا کہ حج پہ جانے کا تعلق وسائل کے ساتھ نہیں ہے، اداروں سے چھٹی ملنے کے ساتھ نہیں ہے، گھر کے کوئی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق دل کی تڑپ کے ساتھ، دل کی چاہت کے ساتھ ہے۔ یہاں بے قراری دکھلا دو، یہاں بے چینی دکھلا دو اور رب فیصلے کر دے گا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ فرماتا ہے وہ کون ہے کہ جب کوئی نیچے زمین پہ بے قرار ہو کے پکارتا ہے وہ اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کے مسئلے حل کر دیتا ہے، اس کی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ کون ہے وہ ذات جو لوگوں کی بے قراریوں کو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب۔ غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبیں، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے۔ یہ پیشانیاں وہاں جھکنا شروع ہو جائیں، آہو بکا شروع ہو جائے، میرا رب مسئلے حل کر دیتا ہے۔ مسئلہ ہمارے اندر ہے، ہم ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم نے ہی ابھی نہیں چاہا۔ ہم چاہ لیں میرا رب پتھر توڑ دے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا رب پتھر توڑ دے، تو نے تو چاہا ہی نہ تھا، حالات بدل سکتے تھے، تیرے رونے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے، تو ٹھہرا ہی رہا جھیل کے پانی کی طرح، بہہ پڑتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ مسئلہ ہمارا ہے، ہمارا ادھر کا نہیں ہے، وہ تو دینا چاہتا ہے، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی گر تو کسی قابل ہوتا۔ ہم ہیں بس اسی پہ تیار راضی بیٹھے ہیں، بس نماز تو پڑھتا ہوں نا الحمدللہ، داڑھی بھی رکھ لی ہے، تلاوت بھی کر لیتا ہوں، بس اور کیا کرنا ہے؟ بھائی اس سے آگے بھی منزل ہے کہ اللہ کے گھر تک پہنچنا ہے، رب کا در دیکھنا ہے، یہ آگے سے آگے بڑھ، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، بدل دے جو تیری دنیا وہ سجدہ تلاش کر۔ ہمارے سجدوں کا مسئلہ ہے، سجدوں کا، ہماری بے قراری کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی عطاؤں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ادھر سے ہوک اٹھے، ادھر سے ٹیس اٹھے، پھر وہ مسئلے حل کرتا ہے اور وہ حل کر کے ہی خوش ہوتا ہے۔ ہمیں مانگنے سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا وہ رب دینے والا نہیں ہے؟ کیا اس کے خزانے بھرے ہوئے نہیں ہیں؟ وہ تو جس کو اپنا بنا لیتا ہے اس کے دنیا کے مسئلے بھی حل کرتا ہے، آخرت کے بھی حل کرتا ہے، لیکن اس کو کوئی پکارنے والا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیو، حج پہ جانے کا تعلق اس کے ساتھ ہے، طلب کے ساتھ ہے، تڑپ کے ساتھ ہے، بل بلانے کے ساتھ ہے، پھر وسائل ہوں تو بھی بلاتا ہے، نہ ہوں تو بھی بلاتا ہے۔ میں آپ کو ایک تو سچے واقعے سناتا ہوں جو یہ بتائیں گے کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ان کو بنا وسائل بھی بلا لیتا ہے، وسائل والا تو پھر بھی دنیاوی لحاظ سے آسان نظر آتا ہے۔ ہمارے اپنے علاقے کا واقعہ ہے، ہمارے ہاں یہ ایک ثقافت سمجھ لیں کہ نئی ہوتے ہیں وہ گھروں میں جاتے ہیں اور وہ جا کر بالوں کی کاٹ شاٹ کرتے ہیں، یعنی ہم لوگ حمام پہ کم جاتے ہیں، علاقے کا نئی ہوتا ہے وہ آتا ہے، پھر سال بعد وہ پھر ہماری زمین سے جو فصل ہوتی ہے اس سے وہ گندم کی ایک مقدار لے جاتا ہے، مثلا 1 من لے جاتا ہے، 2 من لے جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں ایک ریت ہے۔ میں گھر گیا کچھ سال پہلے کی بات ہے، تو ہمارے نئی کا نام ادریس ہے، تو ادریس آیا ہوا تھا اور اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بڑھائی ہوئی تھی، تو جب میرے سامنے بیٹھا ہے میں اس کے سامنے بالوں کے لیے، تو میرے بڑے بھائی نے بتایا کہ ادریس عمرہ کر کے آئے ہیں۔ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، رزق اللہ کی تقسیم ہے، رزق سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن دنیاوی لحاظ سے یہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ ادریس عمرہ کر کے آئے، میں چونک گیا، میں نے کہا ادریس نے کدھر سے عمرہ کر لیا ہے؟ تو میں نے ادریس سے پوچھا، کہنے لگا یہ اسی کی بہاریں تو ہیں، تو میں نے کہا ادریس تیرا عمرہ کیسے ہو گیا؟ اب سننا داستان۔ کہنے لگا میں ایک ذمہ دار کے گیا بال کی کانٹ چھانٹ کے لیے، تو اس نے مجھے بلوایا، کہنے لگا کہ کل ہی میری فلائٹ ہے اور میں نے جانا ہے عمرے کے لیے، تو ادریس آؤ میرے بال کی کٹنگ شٹنگ کر دو۔ کہ میں وہ کٹنگ کر رہا تھا تو مجھے وہ حال سنا رہا تھا کہ میں انشاءاللہ کل یہاں سے جاؤں گا، اتنے دن ہم مکہ مکرمہ رہیں گے، جا کر عمرہ کریں گے، پھر ہم نے مدینہ جانا ہے، پھر سرکار کی گلیوں میں پھریں گے، پھر واپس آئیں گے۔ کہ میرا دل بھر گیا،
मैंने कहा ये लोग अल्लाह का घर देखते हैं, अल्लाह के नबी का दर देखते हैं, इनके पास पैसे हैं, हम गरीब लोग हैं, हम तो नहीं जा सकते। कहा मैं उसके बाल की हजामत बनाकर घर आ गया। अब वो सादा आदमी था, आलिम तो था नहीं कि वो पहले नफल पढ़ता, हालांकि सही तरीका ही नहीं पहले नफल पढ़े, लेकिन मेरा रब इधर देखता है। तो जिनके दिलों से आहें निकलें उनकी उल्टी भी अल्लाह सीधी कर देता है, लेकिन दिल से निकले। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं है? मूसा अलैहिस्सलाम गए एक जगह, कोई दूर पर जा रहे थे, रास्ते में गए तो एक चरवाहा है, वो बैठा हुआ है और लगा हुआ है, ऐ अल्लाह अगर तू मेरे पास होता, मैं तेरी कंघी करता, मैं तुझे तेल लगाता, मैं तेरी मालिश करता, मैं तुझे नहलाता, मैं तुझे धुलाता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये क्या कह रहा है, अल्लाह को ऐसे नहीं कहते। लेकिन वो सादा था जहाँ तक उसकी पहुँच थी, लेकिन बातें इधर से उसकी निकल रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको रोक दिया, वो चुप हो गया, भाई नबी ने रोका है। मूसा अलैहिस्सलाम कोई तौर पे गए, अल्लाह ने कहा मूसा वो मेरे हबीब को क्या कहा है तूने? कहा अल्लाह तेरी शान में बेअदबी कर रहा था। कहा मूसा उसको जितनी समझ है कहने दिया कर, वो मोहब्बत में कहता है। मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह यहाँ की तड़पें देखता है, उल्टियाँ भी सीधी कर देता है। सही मुस्लिम की हदीस है कि एक आदमी की अगर ऊँटनी गुम हो जाए, अल्लाह के नबी ने एक मिसाल दी, और फिर वो एकदम देखा सहरा में ऊँटनी मिल गई, तो वो खुशी में आकर उल्टा कह गया, कहने लगा अल्लाह अंत अब्दी व अना रब्बुक, है अल्लाह तेरा शुक्र मेरी ऊँटनी मिल गई, है अल्लाह तू मेरा बंदा है मैं तेरा रब हूँ। उल्टा, अल्लाह तू मेरा बंदा है मैं तेरा रब हूँ। मेरे रब को उसका ये भी पसंद आ गया, इसलिए कि वो खुशी में उल्टा निकल गया, उल्टी भी सीधी पड़ जाती है। इदरीस आलिम नहीं था, उसको नहीं पता था नफलें पढ़ने हैं। वो घर आया, कह रहा मुसल्ला बिछाया, मैं बैठ के दुआ मांगना शुरू हो गया, हालांकि पहले नफल पढ़ के फिर दुआ होती है। कहा मैं दुआ मांगना शुरू हो गया, दिल टूटा हुआ था, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, मैं रोता रहा और अल्लाह को कहता रहा कि अल्लाह हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तेरा घर हमें भी अच्छा लगता है, तेरे नबी का दर हमें भी अच्छा लगता है, हम भी तेरे नबी की गलियों में चलना चाहते हैं, तेरे नबी के दर पे हाज़िरियाँ चाहते हैं, मदीने की गलियों में घूमने को हमारा भी जी चाहता है, अल्लाह हमें बुला ले, मेरे पास सिवाय इस रोने के और कुछ नहीं है। कहा मैं मुसल्ले पे बैठा रहा, रोता रहा, बस उसकी वो तड़प रब को पसंद आ गई। कुछ दिन बाद हमारे यहाँ एक महफिल हुई, यहाँ बहुत सारी जगहों पे महफिल नात होती है जिसमें उम्रे के वो टिकट तकसीम करते हैं, तो लोग जाते हैं, सारे प्रोग्राम में शरीक होते हैं, शनाख्ती कार्ड की कापियाँ डालते जाते हैं। आधी रात के बाद जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो फिर उनकी कुरानदादी करते हैं, जिसके नाम का शनाख्ती कार्ड निकला है उसको वो उम्रे का टिकट देते हैं। तो इदरीस भी वहाँ पहुँच गया, इसने भी शनाख्ती कार्ड की कापी जमा करा दी। अब वाक़या सुनना, अल्लाह की अजब है। आधी रात के बाद का टाइम हो गया, कुरानदादी शुरू हो गई, पहला नाम निकला, वो इदरीस का नाम नहीं है, उन्होंने उसको स्टेज पे बुला लिया। दूसरा नाम निकला, वो भी इदरीस का नाम नहीं है, उन्होंने उसको स्टेज पे बुला लिया। तीसरा नाम निकला, वो भी इदरीस का नहीं है, उन्होंने उसको स्टेज पे बुलाने के लिए आवाज़ दी, वो बंदा नहीं आया। उन्होंने फिर आवाज़ दी, वो बंदा नहीं आया। फिर वो कई मिनट तक ऐलान होते रहे, भाई इस नाम का आदमी कहीं सोया हुआ है तो उसे जगा दो। काफ़ी देर ऐलान होने के बाद आदमी नहीं पहुंचा, तो जो वो कराता है प्रोग्राम, फ़ख्रुज़्ज़मान उसका नाम है, तो फ़ख्रुज़्ज़मान ने कहा कि भाई मैं अगली पर्ची उठाने लगा हूँ, पिछली कल अदम होगी। उसने अगली पर्ची उठाई तो कहा स्टेज पे इदरीस आ जाए। इदरीस पहुँच गया। अगली बात देखे, कमाल है, जब मेरा रब चाह लेता है ना, मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब वो चाह लेता है वो निज़ाम कायनात बदल देता है। इदरीस का नाम निकल आया। सुबह जब हुई तो जिसका तीसरा नाम था वो कहीं बाहर गया हुआ था ऐन कुरान दादी के वक्त में, उसको लोगों ने बताया तो वो गया फ़ख्रुज़्ज़मान के पास, कहा जी आप मेरी पर्ची थी तो मुझे भेजें। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने ऐलान किया था, अब हम इदरीस को भेजेंगे। उस आदमी ने हमारे इलाके के MPA से सिफारिश करवाई कि आप इनको सिफारिश करें कि मुझे भेज दें। आप मुझे बताएं, एक आमी आदमी को MPA से टक्कर लेने की इतनी छोटी सी बात पे क्या ज़रूरत है? उसको कल MPA से 20 काम पढ़ने हैं, इदरीस को भेजकर उसका कौन सा मसला हल होगा? इदरीस को राज़ी करके उसको दुनिया में क्या मिलना है, और MPA को नाराज़ करके उसके बज़ाहिर दुनिया में काम बिगड़ने हैं। लोग इसी को देख कर चलते हैं। लेकिन जब मेरा रब चाह लेता है वो निज़ाम कायनात बदल देता है। ये निज़ाम कायनात था, वो MPA की बात को कबूल करता और इदरीस से माजरत करके एक तरफ हो जाता। लेकिन उसने कहा मैं उसका एहतराम करता हूँ, मगर मैं इदरीस को ही भेजूँगा। इदरीस जाएगा।
یہ میرے رب کا نظام ہے۔ حالانکہ تیسری پرچی بھی اللہ ادریس کی نکلوا سکتا تھا، لیکن یہ دکھلانے کے لیے کہ میں جب کسی کی دعاؤں پہ چاہ لیتا ہوں میں نظام کی رکاوٹیں بھی دور کر دیتا ہوں۔ ادریس پہنچ گیا، عمرہ کر کے آ گیا، کہنے لگا میرا کوئی خرچہ نہیں ہوا سوائے 1000 روپے کے۔ یہ اس نے کسی بھیک نہیں مانگی، کسی بھیک مانگ کے جانا حرام ہے، ایسے عمرے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی سے مانگ کے جانا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو میرے عزیز بھائیو، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ پار لگاتا ہے۔ آپ کو دوسرا واقعہ سنو، سچا واقعہ، اور ممکن ہمارے ایک دو منٹ اوپر ہو جائے لیکن میں اس واقعے کو پورا کروں گا انشاءاللہ جلد۔ مولانا ادریس کاندھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن کے مصنف، جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور آگے سے پیر ذوالفقار صاحب نے وہ واقعہ کتاب میں نقل کیا، وہاں سے میں نے پڑھا۔ یعنی یہ وہ واقعہ ہے، میں نے پیر ذوالفقار صاحب کا پڑھا، پیر ذوالفقار صاحب نے آگے جو مولانا ادریس صاحب ہیں ان کا واقعہ سنا ہوا بیان کیا۔ مولانا ادریس صاحب کہتے ہیں ہمارے یہاں لاہور میں ایک گوالا رہتا تھا۔ گوالا یہ دودھ بیچنے والے، اس کے پاس کچھ گائیں تھیں، کچھ بھینسیں تھیں، وہ ان کو پالتا تھا، پوستا تھا، لیکن وہ کہتا رہتا تھا اللہ والا، تھا اللہ والا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ نفلیں بھی پڑھتا تھا، دعائیں بھی مانگتا تھا، اللہ کو پکارتا تھا اور لمبی لمبی دعائیں مانگتا تھا۔ ممکن ہے اس کا مولانا سے کوئی تعلق ہو تو کہا وہ دعائیں مانگتا، جب حج کا موسم آتا تو اس کی دعائیں بڑھ جاتی۔ اور اس زمانے میں حج بحری جہاز سے ہوتے تھے، ہوائی جہاز سے نہیں ہوتے تھے، تو وہ کہتا تھا میں نے اللہ کے گھر جانا ہے، میں نے اللہ کے گھر جانا ہے۔ یہی اس کی ایک رٹ تھی۔ حج کا موسم آتا، دعائیں مانگتا، قبول نہ ہوتی، اس کی تڑپ بڑھ جاتی، اس کی بے قراری بڑھ جاتی۔ میرا رب بھی بے قراری کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو غافل نہ سمجھنا، تمہاری دعائیں سنتا ہے وہ، اگر نہیں قبول کرتا تو کوئی بڑا پیکج دینا چاہتا ہے، وہ اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ مایوس نہ ہونا رب کی بارگاہ سے، مایوس نہ ہونا، مانگتے رہنا بندے کا کام ہے اور عطا کرنا اس کا کام ہے۔ وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ اس کی طلب میں اضافہ ہو جاتا لیکن کام نہ بنتا۔ 1 سال عشق بے قرار ہو کر بے خود ہو گیا اور وہ نکلا اپنے گھر سے۔ لوگوں نے کہا، پوچھا لوگوں سے اللہ کے گھر کیسے جاتے ہیں؟ سچا واقعہ ہے میرے عزیزوں، اللہ کے گھر کیسے جاتے ہیں؟ کہا یہاں اسٹیشن پہ جائیں، یہاں سے ٹرین چلتی ہے اور کراچی پہنچاتی ہے، وہاں سے بحری جہاز چلتے ہیں اور پاسپورٹ بنتے ہیں، وہیں اس وقت تازے پاسپورٹ بنتے تھے، وہیں سے پھر یہ جدہ لے جاتے ہیں، جدہ سے پھر اللہ کے گھر جاتے ہیں۔ وہ اٹھ پڑا، گھر والوں کو کہہ کے چل دیا میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ انہوں نے سمجھایا، نہ پیسہ نہ پاسپورٹ کچھ بھی نہیں، کہا بس میں نے اللہ کے گھر جانا ہے۔ بے قراریاں تھیں، ایک مدت کی مانگی ہوئی دعائیں تھیں۔ وہ اسٹیشن پہ آیا، لوگ چڑھنے لگے اسٹیشن پہ، اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں تو چڑھنے لگا، اس کو روک لیا گیا تو وہ آگے پیچھے پھرتا رہا بیچارہ۔ اس کو کنڈکٹر نے دیکھ لیا، ایک بندہ ہے کافی دیر سے پھر رہا ہے، اس کو بلایا، اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کنڈکٹر، وہ جو گارڈ اندر بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی کنڈکٹر گارڈ بولتے ہیں جو گاڑی چلاتا ہے۔ تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی میں نے کراچی جانا ہے، پھر وہاں سے اللہ کے گھر جانا ہے۔ دل اللہ بدلتا ہے۔ اس نے کہا ٹکٹ ہے؟ کہا ٹکٹ نہیں ہے۔ کہا میرے ساتھ ایک آدمی بٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس کو ساتھ بٹھایا، کراچی اتار دیا۔ کراچی نیچے اترا، لوگوں سے کہہ رہا ہو دیوانوں کی طرح میں نے اللہ کے گھر جانا ہے، کیسے جانا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں سے ڈالے بک ہوتے ہیں، آگے حکومت نے ایک بستی بنائی ہوتی ہے جس کو مدینۃ الحجاج کہتے ہیں، حاجیوں کا شہر، وہاں وہ لوگ رہتے ہیں۔ 10-15 دن میں کاغذی کارروائی ہوتی ہے، پاسپورٹ بنتے ہیں، ویکسینیں لگتی ہیں، میڈیکل ہوتا ہے، پھر بحری جہاز لے جاتا ہے، ہفتے بعد جدہ اتارتا ہے، پھر ایسے ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں کھڑا تھا، ایک آدمی، کچھ لوگوں نے وہاں ڈالا بک کرایا تھا، ان کے پاس ایک سیٹ خالی تھی۔ اس نے کہا بھائی کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے گھر جانا ہے جدھر حاجی جا رہے ہیں۔ کہ ادھر ہو، ہمارے پاس سیٹ خالی ہے۔ اس کو ایسے بٹھایا، مدینۃ الحجاج پہنچا دیا۔ 15 دن وہاں ٹھہرا، لوگ تو پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، ویکسین لگوا رہے ہیں اور اپنی کاغذی کارروائی پوری کر رہے ہیں، یہ ہے کہ نفلوں میں لگا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ 15 دن پورے ہو گئے، لوگ جہاز پہ چڑھنے کے لیے پہنچ گئے، اب یہ بھی پہنچ گیا۔ جب چڑھنے لگا تو انہوں نے کہا بھائی پاسپورٹ؟ کہا وہ تو میرے پاس نہیں، انہوں نے پیچھے کر دیا۔ اب پیچھے ہو کے دکھی ہو کے بیٹھا ہوا ہے، لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ مجھے بھی بلا لے۔ تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اندر جا رہے ہیں اور انہوں نے کلیوں والی وردیاں پہنی ہوئی تھی۔ کہنے لگا بھی تم کس لیے جا رہے ہو؟ کم حاجیوں کا سامان پہنچا رہے ہیں۔ وہ سادہ آدمی تھا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پیسوں سے پہنچاتے ہیں۔ اس نے کہا شاید یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ کہنے لگا مجھے بھی دے دو، میں بھی اٹھانا ہوں۔ نے کہا یہ وردی کے بغیر نہیں اٹھانے دیتے۔ کہا یار بھائی مجھے وردی دے دو۔
उसने एक इजाफी वर्दी दे दी, वर्दी उठा के शुरू हो गया। वो तो थे पैसों वाले कि जिन्होंने पैसे दिए तो उनका सामान उठा दिया, जिसने पैसे नहीं दिए उसका नहीं उठाया। ये हाजी से पूछता सामान उठाना है, वो कहता हाँ उठा के अंदर। इसने तो किसी से पैसे लेने थे, सारे हाजी इसी को कहे जा रहे हो, सबके सामान अंदर पहुंचा रहे, अंदर पहुंचा दिए, सामान पहुंच गए। अब देखा सामान बिखरे पड़े, उनको सेट करने लग गया। चूंकि कुलियों की तो चेकिंग नहीं होती थी, ये सामान सेट करने में लगा हुआ है। कुली नीचे उतरे, जहाज चल पड़ा। किसी ने से कहा भाई तूने उतरना तो उतरना नहीं। उसने कहा नहीं, कैसे उतरना? कहा कुली तो नीचे उतरते हैं। कहा मैंने तो अल्लाह के घर जाना है। उसने कहा उतर भी नहीं सकता, अब ये वर्दी उतार दे। उसने वर्दी उतारी, कपड़े पहने, वो जहाज में बैठ गया। रब का निज़ाम देखें, जहाज चलता रहा, जहाज के अंदर एक आदमी से दोस्ती लग गई, वो इसका दोस्त बन गया, उन्हीं के साथ उड़ना बैठना, उन्हीं के साथ रहना। जब जद्दा करीब आया तो इसने दोस्त को बता दिया कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। उसने कहा वहाँ बड़ी सख्त चेकिंग होती है, वो तो आपको वहाँ जेल में डाल सकते हैं। वो घबरा गया, फिर वो नफलों पे शुरू हो गया कि अल्लाह बस यहाँ तक पहुँचना था, आगे मदद फरमा। तो इसने दोस्त से कहा अच्छा जब जद्दा आएगा पता कैसे चलेगा? उसने कहा अगर दिन हुआ तो फिर दूर से इमारत नज़र आएगी वहाँ बंदरगाह की, और अगर न रात हुई तो रोशनियाँ नज़र आएंगी। उसने कहा जब वो रोशनियाँ नज़र आएँ तो मुझे बता देना। उसने कहा वो मैं बता दूँगा। अल्लाह की शान, जहाज़ जब पहुँचा तो फजर का टाइम करीब था, रात थी, रोशनियाँ नज़र आईं। तो उसने कहा भाई वो सामने जो रोशनियाँ जद्दा है। उसने कहा अच्छा। जहाज़ करीब होते होते जब बंदरगाह के करीब आया, इसने छलांग मार दी समंदर में। ये समंदर में वो हक्का बक्का हो गया। उसने कहा ये क्या किया इसने? छलांग मारी, ये नीचे उतर गया। वो तो छलांग मार के गया, जहाज़ जाके लंगरअंदाज हो गया। हाजी नीचे उतरे, कागजी कार्रवाई हुई। अब वो दोस्त परेशान हो इस गवाले के बारे में, इसका क्या हुआ? खैर वो किसी से कह भी ना सके, अगर कहता है तो वो कहेगा उस पास पासपोर्ट नहीं था, तेरे साथ क्यों आया था? हज के दिन गुजरते चले गए। तो जब ऐन मिना का दिन आया, जिस दिन जमरात को रमी करते हैं, शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं, ये जो दोस्त था उसका, ये कंकरी मारने के लिए गया तो देखा कि एक आदमी है, उसने वो अरबी रुमाल बांधा हुआ है, काली पट्टी ऊपर बांधी हुई है जिसको इकाल कहते हैं, अरबी जुबा पहना हुआ है, जमरात के करीब नफल पढ़ रहा है। तो ये कहने लगा हो ना हो ये वही गवाला लगता है मुझे, लेकिन ये तो अरबी है। वहाँ करीब गया तो वही गवाला खड़ा है। उसने सलाम फेरा, इसने जब्बी डाल दी। कभी तू यहाँ कैसे है? उसने कहा मैं बस इधर ही हूँ। तो वो गवाला इसको साथ लेकर चल पड़ा। तो वो कहने लगा बता ये अरबी लिबास किधर से और यहाँ पहुँचा कैसे? उसने कहा मेरे साथ चल। साथ लेकर गया तो आगे बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। आजकल की मैं बड़ी गाड़ी GMC है, जो भी उस ज़माने की बड़ी गाड़ी थी, वो गाड़ी खड़े हैं और दो गार्ड खड़े हैं जिसका दरवाज़ा खोलने के लिए। वो दरवाज़ा खोला, उन्हें गवाले को बिठाया, इसको बिठाया। ये गवाले को कहता है मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, ये क्या हो रहा है? उसने कहा नहीं ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। गाड़ी जाके रुकी तो आगे बंगला था। बंगले में जाके गवाला दाखिल हुआ तो ये उससे फिर पूछे भाई मुझे तो अपनी आंखों पे शक हो रहा है, मैं कि ख्वाब तो नहीं देख रहा। उसने कहा हकीकत है, अंदर आ। अंदर गए तो बड़ा निज़ाम था। तो फिर इसने पूछा गवाले से बता कैसे आया? कहा बताता हूँ। कहा वह अरबी पेश किया, उसके बाद बताया। कहने लगा कि जब मैंने छलांग मारी थी तो मैंने कहा था कि अल्लाह यहाँ तक पहुँचना मेरा काम था, आगे पहुँचाना तेरा काम है, बस मैं इतना ही कर सकता था। कहा मैंने वोते शोते खाए, आखिर बाहर निकल आया। बाहर आया, पानी था, ऐसा ऐसा इफाका हुआ। मैं वो जो जंगला लगा हुआ था, हिफाज थी, उसके साथ चलना शुरू हो गया। चलते चलते आगे देखा कि दो आदमी हैं, एक गाय है, एक आदमी गाय पकड़ता है, रस्सियाँ बांधता है, दूसरा दूध दोहता है एक बर्तन के अंदर, छोटा सा बर्तन है। मैं करीब गया, मैंने इशारों से कहा कि ये क्या माजरा है? उन्होंने कहा दूध दोना है। मैंने कहा पीछे हट। उनको पीछे हटाया कि मैंने रस्सी बांधी। मैंने कहा बर्तन वापस ले आओ, बड़ा बर्तन ले आओ। वो घर से बड़ा बर्तन ले आए, मैंने दूध से पूरा भर के भर दिया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे साथ ले गए। वो वहाँ बंदरगाह के किसी बहुत बड़े अफीसर की बीवी थी जिनके ये मुलाजिम थे, और उसका एक छोटा बेटा था जो बड़े मुद्दत बाद पैदा हुआ था, और वो ऐसा बीमार था कि डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज गाय के दूध में है। अरबों में गाय होती नहीं, या ऊँट होते हैं या बकरियाँ होती हैं, उनको गाय का दूध दोना नहीं आता था। ये पकड़ के उसके पास ले गए, कहने लगे कि इसने सारा दूध धो के दिया। उसने कहा इसको इधर ही गिरफ्तार कर लो, ये तो हमारे काम का आदमी है। उसको रोज़ाना बर्तन देते, कहा ये दूध धो के लेके आ। वो दूध धो के लेके आता, ये रोता। उन्होंने तर्जमान बुलवाया, क्या माजरा है? कहता मैंने अल्लाह के घर जाना है। उन्होंने कहा अच्छा हम आपको पहुँचाते हैं। इस औरत का वालिद मक्का मुकरमा का बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था। इसने बाप को बताया अल्लाह ने मेरे बेटे को ज़िंदगी दे दी है,
دودھ کا وافر انتظام ہو گیا ہے، ایک اجمی ہے پاکستانی ہے ہمارے پاس ہے، ہمیں خطرہ کہیں بھاگ نہ جائے، اس کو یہ ایک ہی رٹ ہے میں نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، آپ اس کا کوئی انتظام کریں، ہمارے پاس ٹھہرے۔ اس کے باپ نے اس کو وہیں مکہ بلوا لیا اور اس کو کہا، سمجھایا کہ یہ میری بیٹی ہے اور میرا نواسا ہے، اللہ نے میں مال کی کوئی کمی نہیں دی، لیکن میرا نواسا نہیں تھا، میں بھی بے قرار رہتا تھا، میری بیٹی بھی، ہماری زندگی ملی ہمیں تمہاری وجہ سے، تم یہاں رہا کرو، ہم تمہارا صرف ایک کام ہے، ہمیں دودھ دو کر دے دیا کرو، باقی تم ہمارے ہو گئے ہم تمہارے ہو گئے۔ کہا اپنے ایڈریس دو پاکستان کا، کہا پاکستان کا ایڈریس لیا، میرے بیوی بچوں کو بلایا، یہاں کی نیشنلٹی دلائی اور یہاں رکھا، یہ بنگلہ نوکر گاڑی سب مجھے ہدیے کے طور پر دی، کہا ساری زندگی اللہ کے گھر بھی دیکھتے رہو اور میرے بچے کو میرے نواسے کو دودھ بھی دو کر دیتے رہو۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہ سچا واقعہ ہے جس کو مولانا ادریس صاحب نے بیان کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو میرے عزیز بھائیو، میں وہی بات دہراتا ہوں، آج ہمارے 2-4 منٹ اوپر بھی ہو گئے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں انسان کی تڑپ اللہ دیکھتا ہے، تڑپ جب طلب پیدا ہو جاتی ہے پھر وسائل بھی ہوں اللہ بلا لیتا ہے، وسائل نہ ہوں پھر بھی بلا لیتا ہے، اور اگر تڑپ طلب نہ ہو وسائل والے بھی بیکار پھرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کو مالیں کہیں لیکن حرمین کی زیارت حج عمرہ نصیب نہیں ہوا، اور اللہ راضی ہو جائے تو اللہ غریبوں امیروں دونوں کو بلا لیتا ہے جس کی بھی تڑپ ہو۔ تو میں اپنی بات اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جو آدمی بھی جس کے پاس وسائل ہوں یا نہ ہوں، امیر ہو یا غریب ہو، وہ روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگے کہ اللہ بلا لے، اور دوسرا اپنے مال میں سے ایک رقم الگ کرنا شروع کرے کہ یہ میں حج کے لیے یا عمرے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ امیر ہے اتنا پیسہ رکھ لے کہ اس پیسے کو کہیں انویسٹ نہیں کرنا، میں نے ہر سال حج پہ لگانا ہے۔ غریب ہے جتنی رقم آتی جائے گلے میں ڈالتا جائے، باقی اللہ کو پکارتا رہے، امیر ہوگا تو بھی اللہ بلا لے گا، غریب ہوگا تو بھی بلا لے گا، اللہ میں طلب تڑپ نصیب فرمائے۔ میں نے یہاں توبہ میں بیان کیا تو اس میں یہی مضمون بیان کیا جو آپ لوگوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ بناتا ہے نظام، وہ طلب تڑپ دیکھتا ہے، نفلیں دیکھتا ہے، تمہارے پیسے نہیں دیکھتا۔ تو ایک آدمی مجھے ملا بعد میں تو کہنے لگا کہ آپ کے بیان کے بعد میں اپنی والدہ سمیت عمرہ کر آیا ہوں، اور کہا آپ کے بیان کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ نے ادھر بیان کیا تھا کہ نفلیں پڑھو اللہ کو مناؤ، کہا میں گھر گیا میرا دل بھرا ہوا تھا اور میرا کاروبار ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے، اس میں سے عمرے کے پیسے نہیں نکل سکتے تھے۔ کہا میں نے گھر والی سے کہا کہ آج رات میں چبارے پہ سوؤں گا، تو گرمیاں تھیں، کہا میں نے چپکے سے مصلی اٹھایا اور 4 پہ اوپر لگوا دی اپنے، میں اوپر گیا تو میں نے مصلی ڈال دیا، میں نفلیں پڑھتا رہا روتا رہا، نفلیں پڑھتا رہا روتا رہا۔ کہ پہلے دن زیادہ رویا، تازہ اثر تھا، پھر اس کے بعد بھی میں نفلیں پڑھتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، نفلیں پڑھتا رہا، مانگتا رہا، کہ میرا جو کاروبار ہے کہ واللہ میری سمجھ سے زیادہ اس میں نفع ہوا، کہ پتہ نہیں کہاں سے ایسے گاہک لگ گئے کہ وہ دھڑا دھڑ میرا سامان بکا، اتنا نفع ہوا، میں عمرے پہ خود جانا چاہتا تھا، میری والدہ کا بھی انتظام ہو گیا، کہ ہم دونوں عمرہ کر کے آ گئے ہیں، میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہمارے تلمبے کا واقعہ ہے، دوست ہے ماشاءاللہ میرا،